بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فقہ النسی میں باب الزکوٰۃ میں فی مشروعیت زکوٰۃ و مکانتیہ پڑھیں گے۔ کتاب الزکوٰۃ ہے اور اس کتاب کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، المخلص الفقہی، الدکتور صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کا ہے، الجزء الاول ہے اور اس کا پیج نمبر ہے، آج شروع کریں کہ پیج نمبر 319 سے۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کے بارے میں اس کی مقام، اس کی یعنی کہ مکان کا اور اس کی فرضیت کا اور اس کی حکمت وغیرہ اس میں آئیں گی سب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعمل وفقنی اللہ وإیاکم انہ لا بد من معرفۃ تفاصیل احکام الزکوٰۃ وشروطها وبیان من تجب علیہ ومن تجب له وما تجب فیہ من الاموال۔ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس کی معنی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جو اہم چیزیں ان کا نکالتے ہیں۔ فالزکوٰۃ احد ارکان الاسلام وبانیہ العظام۔ زکوٰۃ اسلام کی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ کما تظاہرت بذالک دلالۃ الکتاب والسنہ، جیسا کہ کتاب اور سنت کی دلائل سے واضح یا ظاہر ہے۔ وقد قرن اللہ تعالی بالصلاۃ فی کتابہ فی 82 موضعا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 82 دفعہ صلاۃ کے ساتھ ملا کر بیان کیا، یعنی کہ ہمیں 82 آیت ملتے ہیں جس میں زکوٰۃ اور صلاۃ کا اکٹھا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آگے وہ آیت آئیں گے کچھ اس کی۔ وکمال اتصال بینہا و بین الصلاۃ، اور ان کی جو یعنی کہ اتصال کو، جو کمالت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ملایا۔ ووثاقۃ الارتباط بینہما، ان کی مضبوط ربط کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حتی قال صدیق هذه الامہ وخلیفۃ رسول الاول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ جو پہلا اللہ کے رسول کے خلیفہ، اس امت کے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، لازماً اللہ کی قسم، لازماً قتل لڑوں گا اس شخص سے جس نے تفریق کیا نماز اور زکوٰۃ میں، یعنی کہ ان کی فرضیت میں تفریق کیا۔ کوئی شخص کہے کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچویشن میں یہ فرمایا تھا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ ابھی آتے ہیں آیت میں، قرآن مجید کی آیت میں، قال اللہ تعالی وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وقال تعالی فإن تابوا وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلہم، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو چھوڑ دو ان کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں یہ فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جو حرم سے باہر نکل جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ ایمان کے ساتھ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو اس کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے، وہ مفسرین کرام اور علماء کرام بتاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نماز کے توبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، تو اس کی ایک اہمیت یہاں پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو آگے آتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم نے قرآن مجید کی آیات سے 2-3 دلائل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کی گئی ہے، اسلام کو بنایا گیا ہے 5، یعنی کہ اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث۔ اور تیسری جو دلیل ہے، پہلی دلیل قرآن مجید سے دو آیتوں میں سے پیش کی، اور دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے،
اور تیسری جو دلیل ہے وہ ہے اجماع امت، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا، امت مسلم یعنی کہ جو امت ہے اس کی فرضیت پر جمع ہے، متفق ہے، وَأَنَّهَا رُكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ تیسرا رکن ہے اسلام کی ارکان میں سے، وَعَلَى كُفْرٍ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا، اور اس شخص کے پر کفر کا فتویٰ ہے، من جحد وجوبها، جو انکار کرے اس کی واجبیت کا، وقتال من منع اخراجها، اور اس کے خلاف جنگ ہے جو کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے۔ تو اس کی اہمیت ہمیں یہاں پر واضح ہو گئی کہ کس طرح کے یعنی کہ پوری تاریخ میں زکوٰۃ کا کتنی اہمیت رہی ہے ہمارے اسلام میں، ابھی بھی ہے۔ آگے آتا ہے فرضت فی السنۃ الثانیہ، ابھی جو سوال ہے وہ ہے متی فرضت الزکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کب فرض کیا گیا۔ تو پیچھے جو سوال تھا اہمیت الزکوٰۃ، اگر پیپر میں آئے اہمیت الزکوٰۃ تو یہ چیزیں لکھنی ہیں، اور اگر متی فرضت الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض کب ہوا تو یہ آپ کو جواب لکھنا ہے فرضت فی السنۃ الثانیۃ للہجرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ جو ہے وہ دوسرے ہجری نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض کیا گیا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعات لقبضها وجبایتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اس کو وصول کرنے کے لیے، یعنی کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ بھیجے، لإیصالها الی مستحقها، تاکہ وہ اس زکوٰۃ کو اس کے مستحقین کی طرف پہنچا دے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ ومدت بذالک سنت الخلفاء راشدین وعمل المسلمین، اور یہ جو ہے خلفاء راشدین کا سنت اور مسلمانوں کا عمل ہو چکا ہے۔ تو الحکمت من مشروعیت زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہونے کے کیا حکمت ہیں، جواز ہونے کے کیا حکمت ہیں۔ تو سب سے پہلے وفی الزکوٰۃ احسان الی الخلق، زکوٰۃ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان ہے، وہی طہرۃ للمال من الدنس، اور یہ پاک کرتی ہے مال کو گندگی سے، وحصانۃ لہ من الآفات، اور حفاظت کرتی ہے مال کی یعنی کہ لہو مال کی آفات سے، وعبودیۃ لرب سبحانہ، اور رب کی عبدیت یعنی کہ رب کی اطاعت ہو جاتی ہے اس کی ادا کرنے سے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ قال اللہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، تو یہاں تک آیت پڑھتے ہیں، بہا وصلی علیہم، لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، تطہرھم وتزکیہم، تم پاک کرو ان کو اور تم تزکیہ کرو ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ظاہری اور باطنی دونوں پاکائی کا یہاں پر فرما رہے ہیں، تطہرھم وتزکیہم، سورۃ توبہ میں آتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے لیے یہاں پر صدقہ کا لفظ آیا ہے، صدقہ کا لفظ یہاں پر۔ اور آگے فرماتے ہیں وَفَيَّ تَطْهِيرُ لِلنُّفُوسِ مِنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ، زکوٰۃ کیا کرتی ہے کہ پاک کرتی ہے جانوں کو من الشُّحِّ وَالْبُخْلِ، لالچ اور بخل سے، وَامْتِحَانٌ لِلْغَنِيِّ حَيْثُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِّن مَالِهِ الْمَحْبُوبِ إِلَيْهِ، اور اس میں کیا امتحان ہے اس امیر کے لیے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی کہ جو جس چیز سے محبت ہے، جس مال سے اس کو محبت ہے، اس کو نکال کر اللہ کی قربت حاصل کرے۔ وقد اوجب اللہ فی اموال التی تحمل المساوات ویکثر فیہا النمو وربح، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے مال میں زکوٰۃ اعتدال کے ساتھ، یعنی کہ التی تحمل المساوات، جو اعتدال کا احتمال ہے، یعنی کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہے۔ النمو وربح ما یمنو فی بنفس کالماشیۃ والحرث وما یمنو بتصرف فی ادارتی فی التجارب کالذهب والفضة وعروض التجارہ،
یعنی کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو بڑھتی ہیں، جو چیزیں بڑھتی ہیں اور جن چیزوں میں نفع حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ نفع اس سے کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جس طرح بڑھنے والی چیزیں ہیں، کلماشیت والحرث، جس طرح چوپائے و مال ہے، اور دوسری زراعت، وہ کیا ہے؟ بڑھتی ہیں. وما یمنو بتصرف ادارت فی تجارب کذهب والفضة فی عروض التجارہ، اور ان سے کیا کرتے ہیں کہ تجارت کر کے اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں میں، ان دو قسموں کی چیزوں میں زکوٰۃ کو واجب کیا. وجعل اللہ قدر المخرج فی الزکاة علی حسب التعب فی المال الذی تخرج منها. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نکالنے کا مقدار، اس طرح نہیں کہ ایک شخص کے پاس 10 اونٹنیاں ہیں اور دوسرے کے پاس 10 بکریاں ہیں تو ان دونوں کا یعنی کہ برابر کا لیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار نکالنے کا طے کیا، جس کو مد نظر رکھ کے ہر کوئی زکوٰۃ دے تو اس کے لیے آسانی ہے، اور اس میں ہی عدل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فأوجب فی الرکاز وهو ما وجد من اموال الجاہلیۃ الخمس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا رکاز میں. رکاز وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم نے چھپایا ہو مال اور مسلمان کے ہاتھ لگا ہو، تو اس میں بھی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وما فی التعب من طرف واحد وهو ما سقی بلا مؤنۃ نصف الخمس. اور اس میں یہ بھی ہے، تو اس میں ہے جو میں لیکچر وہ ریکارڈ بھی کر چکا ہوں، اس میں زکوٰۃ فی الحبوب ورکاز وغیرہ، اس میں معدن. تو اس میں ہے کہ جس میں مشقت ہو تو اس میں آدھا زکوٰۃ یعنی کہ عشر سے آدھا ہے. تو یہ وما وجد فی التعب من طرفین رب الخمس وفیما یکثر فی التعب وتقلب كالنقود وعروض التجارہ ثمن الخمس. جس طرح 2.5% زکوٰۃ ہوتا ہے یعنی کہ تجارت کرنے میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مشقت دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور فصلوں میں مشقت ایک طرف سے ہوتا ہے، جس میں ایک طرف سے ہو وہاں 10 یعنی کہ 10%، جس طرح 100 میں سے 10 من کا میں نے مثال دیا تھا، اس میں کہ عشر 10 کو ہی کہتے ہیں، خمس 5 کو کہتے ہیں. تو اگر جس میں یعنی کہ جس میں تعب ہے، یعنی کہ آپ اس میں 5 یعنی کہ 10 کا جو آدھا ہے وہ 5 ہے، خمس دیا جائے گا. تو یہاں پر آج ہم لیکچر کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسری لیکچر میں سبب تسمیۃ الزکوٰۃ بالزکوٰۃ کا ہم اس یعنی ٹاپک سے شروع کریں گے. تو سب سے پہلے جو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ دیں، اور جو اپنی اوپینین وغیرہ ہیں تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں، تاکہ میں اپنی جو ٹیچنگ میں امپرومنٹ بھی لاؤں، اور جو بھی یعنی کہ مسائل وہ آپ مجھے بذریعہ واٹس ایپ بھی بتا سکتے ہیں اور بذریعہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں.